نون لیگ کے رہنما ہیں. بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کے وقت کا. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو تو سزا ہو گئی سر، لیکن اس کیس کے کل 8 ملزمان تھے، لیکن آپ کی حکومت نے نہ تو ان باقیوں کے خلاف کوئی بات کی، نہ ہی کوشش کی کہ انہیں یہاں پر لایا جائے، یعنی سارا فوکس ان 2 لوگوں پر ہی تھا. تھینک یو ویری مچ اقرا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس میں جو مین ایکیوز ہے وہ تو عمران خان خود ہی ہے، اور جو دوسرا مین ایکیوز ہے وہ فرا گونگی ہے، جس کو فرا شہزادی کہتے ہیں. تو اب فرا گونگی جو تھی، جب تک عمران خان کی حکومت تھی وہ یہیں پہ تھی. ان کے گھر میں ان کی آوت جاوت ہوا کرتی تھی، بڑی انفلوئنشل خاتون تھی، اور پوری پنجاب حکومت کو بھی وہ ڈیل کرتی تھی. فیڈرل گورنمنٹ کے میہاف پہ بھی وہ بھتہ وصول کرتی تھی. ان پہ تو وہ تو بڑی مشہور کہانی ہے ان کی، اس پہ تو بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو مین ایکیوز تو اس میں عمران خان خود اس لیے ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسے وہاں پہ ڈیٹیکٹ کیے تھے کہ یہ انلیگل منی ہے، اینڈ اس کی جو ملکیت ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے، یا پاکستانی عوام کی ملکیت یا دولت ہے، تو یہ پاکستان کو واپس بھیجنی چاہیے. اگر وہ پیسہ واپس ملک میں آیا تو وہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں کیوں نہیں گیا؟ وہ ریاست کے پاس کیوں نہیں جمع کیا گیا؟ وہ ایک ایسی عدالت میں جس کو ہم پہلے ہی متنازع عدالت سمجھتے تھے، وہاں پر کیوں جمع کیا گیا؟ پھر اس کا جمع ہونا، اس کی جو حیثیت ہے کہ یہ ملک ریاض کے کھاتے میں جتنا ان پہ جرم ثابت ہوا، وہ اس کھاتے میں پیسے کیوں جمع ہوئے؟ یہ تو واپس ملک کے پاس جانا تھا، یہ پیسہ تو واپس عوام کے پاس جانا تھا، یہ وہاں کیوں گیا؟ اس میں اس کی لانڈرنگ کیوں ہوئی؟ اس کی کیوں دھلائی ہو گئی؟ وہ ڈرائی کلین سے کلین ہو کر آ گیا. ایک نمبر 2 کہ اس ساری فیسیلیٹیشن میں لفافہ بند کیوں رکھا گیا تھا کیبنٹ کے آگے؟ عمران خان نے لفافہ کیوں نہیں کھلنے دیا، اور کیوں نہیں بتایا کہ یہ کیا وہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور وہ اس قوم کے ساتھ، وہ اس کیبنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، کابینہ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں آن بورڈ نہیں لیا؟ قوم کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو زمین ٹرانسفر ہوئی ہے وہ کس کے نام پر ہوئی؟ فرا شہزادی کے نام پر بھی ہوئی، اور جو ٹرسٹیز ہیں القادر ٹرسٹ کے وہ سب کے نام پہ ہوئی، اور جو ٹرسٹی ہیں وہ اسی کے بینیفیشری ہیں. 500 کنال زمین میرے اور آپ کے نام پہ تو کوئی ایک مرلہ نہیں ٹرانسفر کرتا. یہ 500 کنال زمین کون لیتا ہے؟ اور پھر ہمیں تو کوئی چاندی کی ایک انگوٹھی نہیں پہناتا. ان کو 6 کے رات کی انگوٹھیاں جو ہیں روز ملک ریاض کے گھر سے آ رہی ہیں، دی جماس، دی بیئرز، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوئی کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو یہ تو کرپشن کی ایک ایسی کہانی ہے، اور اس بندے کی جو پاکستان میں کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا سب سے بڑا جھنڈا اٹھا کر کہتا تھا کہ یہ چور، وہ چور، فلاں چور، کسی کو نہیں بخشا. بالکل ٹھیک ہے. کسی حاجی کو نہیں چھوڑا، کسی مسجد کے خطیب کو نہیں بخشا، اور کہتا تھا ایک میں ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باقی آگے کچھ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر نہیں کرتا تھا. اس بندے نے، اس نے جتنی کرپشن کی ہے میرے خیال میں شاید کسی نے کی ہو. سر اختیار صاحب میرے ساتھ ہی موجود رہے گا. سر ذرا میرے ساتھ ہی. شہزادی جو ہے، ٹھیک ہے. شہزادی ان کی فرنٹ وومن تھی، وہ ان کے بیانے آگے پکڑتی تھی. بالکل صحیح. سر آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. سر میرے ساتھ لائن پہ ذرا موجود رہیے گا. شیلا صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں، اب وزیر اعظم اکیلا تو کچھ نہیں ہوتا، کابینہ انوالوڈ ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا تھا کہ پھر جس کابینہ نے منظوری دی اس کو بھی انوالو کرنا چاہیے تھا؟ لیکن اس کابینہ میں سے کوئی رکن ملزم ہی نہیں ہے. خود فیصل واڈا صاحب اس کابینہ کا حصہ تھے، لیکن آج کل تو وہ بہت ہی قریب ہے پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کے بھی. دیکھیے، اس کابینہ سے زبیدہ جلال صاحبہ نے گواہی دی ہے. پرویز خٹک جو ان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور وہ وزیر خزانہ تھے، شاید یہ خارجہ تھے، ان کی بھی گواہی ہے، اور چیف سیکرٹری کی بھی گواہی ہے. اور باقی جو آزاد ہیں اس وقت کی کابینہ کے لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا ہے. اور یہ بالکل ایک کھلا کیس ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ان کے وکیل لڑ نہیں سکے. 1 سال سے زیادہ یہ جو ہے زیر سماعت رہا ہے. اور بہرحال میں نے کہا کہ ایک افسوس کی بات ہے. اور بچپن میں ہم 2-4 کہاوتیں ہماری ماں ہمیں سکھاتی تھیں، اور بڑے بزرگ کے جب کوئی تمہیں کچھ کہے تو اس کو جواب نہیں دو، بس کہہ دو جو
جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا کہے تو ہم کہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ جو چور چور ڈاکو ڈاکو تھا تو وہ آج سمجھ آیا کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. یا پھر جو ایک وہ ہوتا تھا کہ چور مچائے شور. تو واقعی یہ تو بہرحال میں نے کہا کہ ایک افسوسناک دن ہے یہ. ایک افسوسناک دن ہے کہ بڑی کم قیمت لگی ایک وزیر اعظم کی. اس آدمی کے ہاتھوں لگی جس کے لیے ان کا اپنا پیغام ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. باقاعدہ ریکارڈڈ پروگرام ہے ان کا.